اللہ کے نبی علیہ السلام کے سفر طائف سے واپسی کے موقع پر آپ کی جو جنات کے اگرچہ کہ براہ راست جنات سے ملاقات اس وقت نہیں ہوئی، لیکن جنات نے آپ کا قرآن سنا ہے اور پھر اپنے قوم میں جا کے بیان کیا، اپنے طبقے کے لوگوں کے درمیان اس کا ذکر کیا ہے، وہ بھی ایمان لائے اور مزید ان کے جو طبقے کے لوگ تھے وہ بھی ایمان لائے۔ اس پہ حق تعالی شانہ نے قرآن کریم میں سورہ احقاف میں بھی اشارہ کیا ہے، اور پوری سورہ جن اس کی تفصیل پر موجود ہے جس کا ذکر سامنے آ چکا ہے۔ طائف سے واپسی کے موقع پر بعض حضرات نے یہ لکھا ہے کہ تقریباً 1 مہینہ 10 دن کی مدت اللہ کے نبی علیہ السلام کو مکہ مکرمہ سے نکل کے ہو چکی تھی۔ جو آپ طائف کے سفر کے ارادے سے گئے ہیں تو واپس مکہ آنے تک 1 مہینہ 10 دن کی مدت ہو چکی تھی، یہاں تک کہ جنات جب گئے ہیں وہ آگے پہنچے، حضور اس مقام نخلا سے آگے بڑھے جہاں جنات نے آپ کی تلاوت سنی تھی، تو آپ غار حرا تک پہنچے جہاں پہلی وحی کا نزول ہوا۔ تو جب غار حرا تک پہنچے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا شدت سے اندازہ تھا کہ قریش مکے میں داخلے میں رکاوٹ کا ذریعہ اور سبب بنیں گے، بلکہ یہ بھی لکھا ہے کہ قریش مکہ نے یہ طے کر لیا تھا، منصوبہ بنا لیا تھا باقاعدہ کہ اب اللہ کے نبی کو ہم ہرگز مکہ مکرمہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ تو ایک طرف ان کا منصوبہ بھی ہو سکتا ہے اور دوسری طرف حضور کو اندازہ بھی تھا اس بات کا کہ اب یہ مکے میں مجھے داخل نہیں ہونے دیں گے، رکاوٹیں کھڑی کریں گے۔ تو حکمت کے طور پر فراست اور دور اندیشی اور حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کسی کی پناہ لے کے مکے میں داخل ہوں، یہ حکمت کا تقاضا ہے۔ یعنی بعض مرتبہ اسباب، ذرائع، وسائل استعمال بھی کیے جاتے ہیں، اور بعض مرتبہ اسباب، ذرائع اور وسائل سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بے اعتنائی، بے پرواہی بھی برتی ہے۔ یعنی ایک طرف ایک موقع تو وہ آیا جب یہ فرمایا کہ جتنی چاہے کوششیں کر لو، دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند بھی رکھ دو، لیکن میں اس دین حق کی دعوت سے باز نہیں آ سکتا، چاہے میرے چچا میرا ساتھ نہ دیں، میں اکیلے اس کام کو کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن جہاں حکمت کا تقاضا یہ ہو کہ آپ سبب کو استعمال کریں، تو وہاں اللہ کے نبی علیہ السلام نے دانش مندی کا تقاضا اور دور اندیشی اور فراست کا تقاضا یہ تھا کہ آپ اس سبب کو استعمال کریں، اور آپ نے اسی لیے پناہ لینا چاہیے کہ بغیر پناہ کے آپ مکے میں داخل نہیں ہوئے، کیونکہ رکاوٹیں کھڑی کی جا سکتی تھی، آپ پہ مزید مظالم اور زیادتیوں کا سلسلہ جاری کیا جا سکتا تھا۔ تو آپ جب غار حرا تک پہنچے ہیں تو سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ یہ بھی شریک سفر ہیں، واحد شخص ہیں جو حضور کے ساتھ ہیں۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کا رخ دوبارہ اسی مکہ شہر کی طرف ہے جہاں سے نکل کے آپ آئے، اور اس لیے نکلے تھے آپ مکے سے کہ قریش کے مظالم اور زیادتیوں سے تنگ آ گئے، اور آپ نے یہ سوچا کہ چلو طائف جاؤں گا، شاید وہ مان لیں گے اور وہ میرے حمایتی اور مددگار بن جائیں گے، تو شاید وہ آپ کی ان کے مقابلے میں مدد کریں گے، لیکن آپ کو اس میں کامیابی حاصل نہیں ہو سکی ہے، تو آپ دوبارہ مکے میں کیسے داخل ہوں گے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً یہ فرمایا کہ زید، اللہ جل شانہ کشادگی، سہولت اور آسانی پیدا کرنے والا ہے، اور وہی راستے نکالنے والا ہے، اور وہ اللہ اپنے دین کا حامی، ناصر اور مددگار ہے، اور اللہ اپنے نبی کا بول بالا کر کے رہے گا۔ یعنی مطلب یہ تھا کہ اگرچہ کہ بظاہر حالات، صورتحال، ماحول سازگار نظر نہیں آتا، ناموافق ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ اس تنگی میں سے راستہ کشادگی، آسانی کا
نکالنے والا، اس لیے کہ بہرحال یہ تو طے شدہ بات ہے کہ اگرچہ کہ اس وقت بظاہر ابتدا میں حالات مخالف ہیں، لیکن نتیجہ اور انجام تو غلبے کی صورت میں، اپنے نبی کے بول بالے اور اپنے دین کی مدد کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ تو حضور نے یہ جواباً حضرت زید سے یہ بات فرمائی۔ اور دوسری طرف اللہ کے نبی علیہ السلام نے پناہ لینے کے لیے مکہ مکرمہ پیغام بھیجا۔ سب سے پہلے اخنس بن شریق کو پیغام بھیجا۔ یہ اخنس بن شریق سرداران مکہ میں سے ہیں، اور یہ بعد میں اسلام بھی لائے ہیں، اس وقت مسلمان نہیں تھے۔ تو ان کو پناہ کے لیے پیغام بھیجا کہ میں تمہاری پناہ لے کے مکے میں آنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے یہ کہہ کے انکار کر دیا اخنس بن شریق نے کہ چونکہ میرا دوسروں کے ساتھ بھی معاہدہ ہے، تو اگر میں آپ سے معاہدہ پناہ کا، امن و امان کا کروں گا تو دوسروں سے کیے ہوئے معاہدے کو توڑنا پڑے گا، اور میں یہ نہیں کر سکتا، لہٰذا میں اپنا عذر ظاہر کرتا ہوں کہ آپ کو پناہ نہیں دے سکتا۔ تو پھر آپ نے سہیل بن عمرو، جو فتح مکہ کے موقع پہ اسلام لائے ہیں، سہیل بن عمرو سرداروں میں سے، ان کے پاس پیغام بھیجا۔ تو سہیل بن عمرو نے جواباً یہ کہا کہ چونکہ میرا تعلق بنو عامر سے ہے، اور بنو عامر بنو کعب یعنی قریش کے لوگ جو کعب کی اولاد میں سے ہیں، اس نسل میں سے ہیں، تو ہم بنو عامر بنو کعب کے مقابلے میں پناہ نہیں دے سکتے۔ ہمیں وہ اگرچہ کہ سردار ہیں، لیکن یہ کعب کی اولاد کے مقابلے میں ہمیں وہ حیثیت اور رتبہ حاصل نہیں ہے، تو انکار کر دیا۔ تو پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے مطعم بن عدی کے پاس پیغام بھیجا کہ میں تمہاری پناہ میں مکے میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ تو یہ مطعم بن عدی ایمان نہیں لائے، یہ آگے چل کے پھر غزوہ بدر سے کچھ 7 مہینے پہلے اسی کفر کی حالت میں انتقال ہوا، لیکن پناہ دینے کے لیے تیار ہو گئے، اور یہ کہا کہ یہ پیغام قاصد کے ذریعے بھجوایا، غار حرا کے پاس حضور رکیں اور وہاں سے حضور پیغام بھیج رہے ہیں۔ تو اس نے قاصد کے ذریعے مطعم بن عدی نے یہ پیغام بھجوایا کہ ہاں بالکل میں آپ کو پناہ دینے کے لیے تیار ہوں، آپ میری پناہ میں بلا جھجک اور بلا خوف و خطر مکے میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اور وہاں یہ پیغام بھیجا، اور ادھر یہاں اس نے مکے کے اندر اپنی سواری تیار کی، اور پھر ساتھ تو خود اس کے اپنے بیٹے تھے اور پھر خاندان اور قوم کے لوگ تھے۔ تو اس نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو پناہ دینے کے لیے ساری تیاری کی ہے، اور جب حضور حضرت زید بن حارثہ کے ساتھ مکے میں داخل ہوئے، جب زید بن حارثہ کے ساتھ حضور مکے میں داخل ہوئے، تو پھر منظر اس وقت یہ تھا کہ مطعم بن عدی نے اپنے 7 بیٹوں، خاندان اور قوم کے لوگوں کے ساتھ سواری پہ کھڑے ہو کے یہ اعلان کیا کہ یا معشر قریش، اے قریش کے لوگوں، میں نے محمد بن عبداللہ کو پناہ دی ہے، اس لیے کوئی ان کو کچھ نہ کہے اور کوئی ان کو اذیت اور تکلیف نہ پہنچائے۔ تو جب یہ اعلان کیا تو پھر کسی کی مجال نہیں اور ہمت اور جرأت نہیں تھی کہ مطعم بن عدی کی پناہ کو توڑ دیا جائے اور اس کے امان اور رائے کا احترام نہ کیا جائے، بلکہ جب اللہ کے نبی کو بتایا گیا کہ آپ کی پناہ کا اعلان کر دیا گیا ہے اور آپ تشریف لے آئیے، تو حضور زید بن حارثہ کے ساتھ پھر خانہ کعبہ کے قریب آئے، اور پھر مطعم بن عدی نے اپنے بیٹوں اور خاندان کے لوگوں کے ساتھ گویا تلواروں کے درمیان اللہ کے نبی کو گھیرے میں لیے ہوئے خانہ کعبہ کے پاس وہ لے کر آیا۔ حضور نے خود بھی بیت اللہ کا طواف کیا، نماز ادا کی ہے، اور پھر مطعم نے اپنے بیٹوں کے ساتھ طواف کیا ہے، اور اس کے بعد جب فراغت ہوئی طواف سے اللہ کے نبی کی اور مطعم بن عدی کی، تو یہ لکھا ہے کہ حضور پھر اس رات مطعم بن عدی کے گھر حضور نے اس رات کو آرام بھی کیا ہے، یعنی مطعم بن عدی نے کہا کہ میں آپ کو پناہ دیتا ہوں اور آپ اطمینان سے میرے یہاں رہ سکتے ہیں، تو ایک رات آپ نے اس کے گھر بسر بھی کی ہے۔ تو اس طرح مطعم بن عدی کی پناہ میں پھر آپ داخل ہوئے اور مکہ مکرمہ میں رہنے لگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی کوئی مصلحت تھی، حضور کے اس عمل میں بھی حکمت پوشیدہ تھی، اور اللہ نے اپنی صفت نصیر کو ظاہر فرمایا کہ اللہ نے ذریعہ مطعم بن عدی کو بنایا، لیکن اپنی مدد کو ظاہر فرمایا اس کی پناہ کے ذریعے۔ ابو سفیان بن حرب
بن امیہ سرداران مکہ میں سے ہیں۔ تو ابو سفیان نے لکھا ہے کہ جب حضور طواف سے فارغ ہوئے تو اس وقت ابو سفیان بھی، یہ بھی سردار ہے، بعد میں ایمان لائے، تو یہ چلے آئے اور مطعم بن عدی کے پاس پہلو میں قریب آ کے بیٹھے، کہا کہ مطعم کیا تم نے محمد بن عبداللہ کو پناہ دی ہے؟ تو کہا ہاں ابو سفیان میں نے پناہ دی ہے۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ ہم تمہاری پناہ کا احترام کرتے ہیں اور جس کو تم نے امان دی اس کو ہم نے بھی امان دے دی ہے۔